بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت کو استعمال کرے، اگر اپنی روحانیت کو استعمال کرے تو اتنے اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہو سکتا ہے جس کا تصور یہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ شکر کرو اس رب کا جس نے تجھے ہدایت دی۔ کہ مولا فرماتے اللہ نے ہر شے کی ضرورت کو پیدا کیا۔ الذی خلق فسوا، جس نے تجھے خلق کیا پھر تمہارا تسویہ کیا۔ جس شے کی تمہیں ضرورت تھی اس نے اس ضرورت کو پیدا کر دیا۔ کہ مولا مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا مچھلی جب پیدا ہوتی ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ یہ تیرا رب ہے جس نے اسے سکھا دیا۔ فرمایا بچہ جب ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے یہ بچہ روتا ہے، اس بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ یہ تیرا رب ہے جو اسے رونا سکھا رہا ہے۔ فرمایا جب سورج کی کرنیں پتھر پر پڑتی ہیں، ہر پتھر ہیرا نہیں بنتا، اس ہیرا جو بنتا ہے وہ سورج کی کچھ کرنیں لیتا ہے اور ہیرا بنتا ہے۔ فرمایا اس ہیرے کو کس نے بتایا؟ مجھے سورج کی کون سی کرن لینی ہے کون سی نہیں لینی، یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ میں نے ہر شے میں ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے ہر شے کی ضرورت کو بھی پیدا کیا۔ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے فرمایا کھانے سے پہلے تجھے گلا دیا، بولنے سے پہلے تجھے زبان دی، دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ماں کو دودھ عطا کر دیا۔ یہ ضرورت کی اشیاء کو پیدا کر رہا ہوں، ہر شے کی ضرورت کو میں نے دنیا میں پیدا کر دیا۔ جس جس شے کی ضرورت تھی میں نے تجھے دے دی۔ اللہ کہتا ہے ہر شے کی ضرورت کو پیدا کیا۔ اب مولا فرماتے ہیں ذرا اللہ کی مخلوق میں سوچو، خدا ان مخلوقات کی مختلف طریقوں سے ہدایت کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں 3 طرح کی ہدایتیں ہیں، اگر تو سوچے، اگر تو غور کرے، اگر تو فکر کر اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ پہلی ہدایت فطری ہے۔ خدا نے ہر شے کی فطرت میں ایک ہدایت رکھی۔ یہی بچے کا رونا، یہی بچے کا بلبنا، یہی مچھلی کا تیرنا، یہی پرندوں کا اڑنا کون ہے سکھانے والا؟ یہ حیوانات کسی مدرسے میں تو نہیں سیکھتے، یہ حیوانات کسی اسکول میں تو نہیں پڑھتے۔ اگر آپ چیٹیوں کا نظام ہستی دیکھیں یہ کس طرح گھر بناتی ہیں، آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں یہ کس طرح رس نکالتی ہے، کس طرح اپنا چھتا بناتی ہے، یہ سکھانے والا کون ہے؟ یہ تیرا پروردگار عالم ہے جو ان کو ہدایت دے رہا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بتا رہا ہے، جس نے تجھے بھی رہنے سہنے کا طریقہ بتایا۔ تو پہلی ہدایت فطری ہے جو تمہاری فطرت میں رکھ دی کہ تجھے کیسے رہنا ہے۔ اگر درد ہوتا ہے تو چیختا ہے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو چیختا ہے۔ یہ چیخنا کس نے رکھا؟ یہ ابراز احساسات کس نے بتائے؟ تیرے پروردگار عالم نے بتائے۔ تو پہلی ہدایت فطری ہے۔ دوسری ہدایت حسی ہے کہ خدا نے تیرے اندر ایک احساس رکھا۔ میں نے شاید کل مثال دی تھی نا کہ یہ جو چوہا ہے یہ بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے لیکن اونٹ سے نہیں ڈرتا، بھینس سے نہیں ڈرتا۔ اس چوہے کو کس نے بتایا کہ بلی تمہاری دشمن ہے، اونٹ تمہارا دوست ہے؟ فرمایا یہ بتانے والا تیرا رب ہے، یہ احساس اس میں ڈالنے والا تیرا رب ہے، یہ فارمولہ اس کے ذہن میں بتانے والا تیرا رب ہے۔ تو یہ جملہ کہنے دیجئے کہ چوہے کو پتا ہے میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، لیکن آج کل کے مسلمان کو نہیں پتا کیونکہ یہ عقل سے عاری ہو گیا۔ اگر یہ اپنی عقلوں کو استعمال کرتا تو مسلمان سمجھ پاتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ یہ تیرا رب ہے۔ ہرن شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے، ہاتھی تمہارا دوست ہے؟ فرمایا یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہے۔ تیسری ہدایت جو پروردگار عالم نے دی وہ ہے ہدایت موروثی۔ لیکن یہ ہدایت تیرے درمیان نہیں رکھی کیونکہ خدا نے تجھے صاحب عقل بنایا، اس کو صاحب عقل نہیں بنایا۔ وہ ہدایت موروثی میں لپٹا ہوا ہے کہ مولا یہ ہدایت کیسی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں دیکھو جو حیوانات کروڑوں سال پہلے، مثال کے طور پہ چڑیا جو کروڑوں سال پہلے چھتا بناتی تھی، گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی وہی گھونسلہ بناتی ہے۔ شہد کی مکھیاں کروڑوں سال پہلے جو چھتا بناتی تھی آج بھی وہی چھتا بناتی ہیں۔ فرمایا کروڑوں سال پہلے جو حیوانات غاروں میں رہتے تھے آج بھی غاروں میں رہتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے تھے آج بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، جو محلی حیوانات تھے جو گھروں میں رہتے تھے آج بھی وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ تم نے حیوانات میں کوئی ترقی نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ غاروں سے نکل کر شہر میں آ جائیں، شہروں سے نکل کر بلڈنگوں میں چلے جائیں۔ حیوانات میں کوئی ترقی نہیں، وہ موروثیت کو لیتے ہیں۔ جیسا ان کے آباء و اجداد نے کیا ویسا وہ آج کر رہے ہیں، لیکن خدا نے تمہارے اندر موروثیت نہیں رکھی۔ تیرے آباء و اجداد اگر غاروں میں رہتے تھے تو جنگلوں میں آیا، جنگلوں کے بعد کچھ بستیوں میں آیا، بستیوں کے بعد شہروں میں آیا۔ تیرے آباء و اجداد جو کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے نہیں پہنتا، جو ان کے ہیئر کٹنگ کا سٹائل تھا آج تمہارا وہ سٹائل نہیں ہے، جو ان کے پہنے سہنے کا سٹائل تھا وہ تمہارا سٹائل نہیں ہے۔ وہ پہلے جو ان کی سواریاں تھیں، بھائی گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، آج آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ہم جہازوں پہ سفر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کی، ہم موروثیت میں نہیں گئے۔
تو مولا فرماتے ہیں جب تم نے آبا و اجداد کی تقلید کپڑوں میں نہیں کی، جب تم نے آبا و اجداد کی تقلید گھر کے بنانے میں نہیں کی، جب تم نے آبا و اجداد کی تقلید اپنے بالوں کے بنانے میں نہیں کی، تو فرمایا اپنے دین میں بھی اپنے آبا و اجداد کی تقلید نہ کرنا۔ تو یہ کیسا انسان ہوا جو آج کہتا ہے میرا باپ سنی تو میں سنی، میرا باپ شیعہ تو میں شیعہ، میرا باپ بریلوی تو میں بریلوی؟ فرمایا نہیں، یہ عقلانیت نہیں ہے۔ جب تو رہنے میں تقلید نہیں کرتا، جب تو ہیئر کٹنگ میں تقلید نہیں کرتا، تو اپنے دین میں تقلید کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا رب کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مانو۔ اسی کائنات کو دیکھو، یہی شہد کی مثال، چھتے کا مثال میں کئی بار دے چکا کہ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے اس شہد کی مکھی پر اپنی وحی نازل کی۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، ڈائریکٹ ہدایت جو شہد کی مکھی کو کرتا ہے۔ اچھا اے خدا تم نے کیا ہدایت کی؟ کہ میں نے شہد کی مکھی کو کہا کہ یہ فَأْكُلِ الثَّمَرَاتِ، مختلف پھلوں سے رس نکالے اور اس کے بعد اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے، گھر بنانے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کی تسبیح کرتی رہے۔ فرمایا پھر میں نے اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکالا جس مشروب کو میں نے انسانیت کے لیے شفا بنا دیا۔ اب علماء بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرمایا جب شہد کی مکھی رس نکالنے جاتی ہے، کچھ پودے اچھے کچھ پودے برے، لیکن جب یہ رس لے لیتی ہے، مثال کے طور پہ کچھ پودے زہریلے ہیں کچھ پودے اچھے ہیں، فرمایا جب یہ رس لے لیتی ہے، فرمایا اب یہ کون سا کارخانہ ہے جو ان سب کو شفا بنا کے باہر نکال رہا ہے؟ یہ تیرا رب عالمین ہے، یہ تیرا پروردگار عالم ہے۔ اب سائنسدان پریشان ہے۔ فرمایا شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے، اس چھتے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ فرمایا کروڑوں شہد کی مکھیاں بنانے والی کروڑوں چھتے روزانہ اس پوری کائنات میں بنتے ہیں۔ فرمایا جب ہم نے ان کے سوراخوں کو دیکھا تو ایک سوراخ دوسرے سوراخ سے نہ 1 سینٹی میٹر چھوٹا ہے نہ 1 سینٹی میٹر بڑا ہے۔ اگر بنانے والی ایک شہد کی مکھی ہوتی تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ اس نے ایک جیسا بنایا، لیکن کروڑوں شہد کی مکھیاں بنا رہی ہیں، سب چھتے ایک جیسے ہیں۔ تو علماء اور مفسرین نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا یہ ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے جبکہ سکھانے والا ایک تھا، پڑھانے والا ایک تھا، تو ان کا عمل بھی ایک ہوگا۔ تو ثابت ہوا جسے خدا پڑھا دیتا ہے اس کے عمل میں فرق نہیں ہوتا، جسے خدا سکھا دیتا ہے اس کے بنانے میں عیب نہیں ہوتا۔ تو جو خدا شہد کی مکھی کو سکھا دے وہ لا عیب ہے، تو جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو سکھا دے، اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔